اب جس خطیب کیا ابھی میں آپریشن کرنے لگا ہوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ پہلے بھی گالیاں تو نکالتا ہے، لیکن میں اگر اس لیے چپ رہوں کہ وہ مجھے مزید نہ نکالے تو میرے نزدیک یہ دین سے بہت بڑی غداری ہوگی. تو میں وہ قرض اتارنے لگا. مجھے کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، میں اس کا ابھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، اور وہ لوگوں کے سامنے نوکر علی اور خادم علی بن کر وہ پیسے بٹور رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے. لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور پھر وہ اسے ٹی وی پہ بیان کرتا ہے، اور ٹی وی کا آگے بگوتر بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب سید ہے یا غیر سید ہے، وہ کیسا ہے جو آگے میزبان ہے، وہ اسے داد ہے کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بلے بلے کیا خوب. اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دی ہے. اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا. احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا ان کو اکٹھا کرو. ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا. اور ساتھ وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواجہم کیا ہیں؟ قُرَنَاهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينَ، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو. یہ ازواج کا مطلب ہے وہاں پر مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو. اب یہ اے ٹو زیڈ سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش ہی نہیں. پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی. پھر وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے انہیں بھی. اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا. یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا. ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا ہے احشروا، ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو.
آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ، یعنی یہ ہیں ہی جہنم والے، دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے، ان کو صراط جہیم کی طرف چلاؤ۔ صراط جہیم دوزخ کا راستہ۔ آگے تیسرا حکم واقفوہم، واو عطف کا ہے، اصل قف سے کفو ہے، انہیں اب ٹھہرا لو، روک لو، انہیں روکو اب۔ قف، کفا، کفو، واو ساتھ ہے، وا کفوہم، انہیں روک لو، ٹھہراؤ ان کو، یعنی مجرد مزید کے معنی میں اوقفوہم، ان کو روکو اب۔ کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کون؟ جن کا جہنم جانا فائنل ہو چکا ہے، جن کا تعارف ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ یا پہلی قوموں کے کافروں کے ساتھ ہے، ان سے اب بات بھی کرنی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان سے کیا پوچھا جائے گا۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا، واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، یہ پوچھا جائے گا۔ اب دو چیزیں کہ کیا پوچھا جائے گا تفصیلاً، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، جو صحابہ نے آگے روایت کیا، اور پھر قرآن نے خود بھی بتایا اجمالاً کہ کیا پوچھا جائے گا۔ اب جو قرآن بتائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتائے، اس سب کو چھوڑ کے آگے وہ کوئی ممبروں پہ بتائے جو شیطان بتائے، اور اس پہ آگے مجمع والے داد دے رہے ہوں، اور پھر اس ایک کو سن کے ہزاروں لم یبک خطیب بیان کرنا شروع کر دیں، اور بات وہ ہو جو شیطان بتائے۔ لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن میں ہے کہ شیطان بعض کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات یہاں کرو۔ اب پہلے حدیث آپ سنیں اور پھر ما لکم لا تناصرون، یعنی یہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بات ساری مشرکین سے ہو رہی ہے، اور مشرکین سے کچھ سوال ہیں، یہ مومنین والا ٹریک ہی نہیں، اور مومنین والے سوال ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ تفسیر جامع البیان، جس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی تفسیر معصور ہے، یعنی جس میں تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا کی، اور اس کے ساتھ پوری سند لکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو زعرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پوری سند ہے، اور یہ حدیث نمبر 22,469 ہے، اور اوپر یہ ٹائٹل ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ اس کی تفسیر سرکار نے صحابہ کو کیا پڑھائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے۔ ابو زارا کہتے ہیں کننا عند عبداللہ فذاکر قصہ، ہم حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تو ہم نے ان سے یہ پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، انہم مسئولون، واقفوہم انہم مسئولون، کیا سوال کیا جائے گا ان سے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی جو تفسیر بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محشر کے دن جس کی کوئی عبادت کرتا رہا ہے دنیا میں، معبود بنایا تھا، اس کے بارے میں اس عابد عبادت کرنے والے سے، اللہ کے سوا جو عبادت کرتا رہا، پوچھا جائے گا۔ یہود جب ہوں گے تو ان سے یہ سوال ہوگا، من تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون نعبد عزیرا، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ قال فیقول هل یسرکم الماء فیقولون نعم، سوال کرنے والا پوچھے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمْ وَهِيَ كَهَيَةِ السَّرَابِ، تو وہ فرشتہ اس کو جہنم کی طرف دکھائے گا، اور جہنم یوں لگے گا جیسے دوپہر کے وقت ریت پہ سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر لگتا ہے، تو اس کو لگے گا کہ پیاس بڑی ہے اور ادھر تو سمندر بہ رہا ہے پانی کا۔ تو یہ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان سے پوچھ کے پھر انہیں، یعنی جس کیٹیگری کا مشرک ہے، ادھر جہنم داخل کر دیا جائے گا، اور وہ شوق سے آگے بڑھے گا، اور آگے تو ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ پھر نصارہ کی، کرسچن، ان کی باری آئے گی، من تعبدون فیقولون المسیح، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ فرشتہ کہ حل یسرکم الماء، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ یقولون نعم، یہ بھی کہیں گے ہاں بڑی ضرورت ہے۔ تو ان کو بھی دکھایا جائے گا آگے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ وقال آخرون بل ذلک للسؤال عن اعمالہم، کہ اس میں ساتھ ان کی کچھ جو کافرانہ مشرکانہ کاروائیاں ہیں، صرف عبادت نہیں، وہ بھی پوچھی جائیں گی۔ اور وہ بھی حدیث شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر 22,470 ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل دعا رجلا الى شیء کان موقوفا لازما به لا یغادرہ ولا یفارقہ، کہ جس بندے نے بھی دنیا میں دوسرے کو جس برائی کی دعوت دی کہ چلو فلاں بد عقیدہ خطیب کے پاس آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، چلو سینما دیکھنے چلتے ہیں، چلو معاذ اللہ فلاں حرام کام کے لیے چلتے ہیں، جس نے بھی کسی دوسرے کو کسی برائی کی دعوت دی، اور یہ جو لفظ میں نے جمعے کے لحاظ سے بولا یہ ایک مثال کے ضمن میں، ورنہ ان سے جو پوچھا جائے گا جو ان کی مشرکانہ کافرانہ سرگرمیاں تھیں، شیطانی کام، ان کے لحاظ سے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کان موقوفا لازما بھی، اس دن اگرچہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے کہ اس کمینے نے تو مجھے گمراہ کیا تھا، لیکن وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہیں ٹھہرایا جائے گا، رکو تم سے پوچھنا ہے۔ اور کوئی داعی جس کو اس نے دعوت دی تھی اس سے جدا نہیں ہو سکے گا۔ ثم قرأ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ہے مطلب واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں ٹھہراؤ، جہنم کے ٹریک پہ چلنے والوں کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ دوسرا جو تفسیر در منصور میں ہے، جلد نمبر 7 ہے، وہ ابن جریر کی جلد نمبر 12 تھی، جلد نمبر 7 یہ بھی تفسیر مأثور ہے، یعنی جو سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یا صحابہ نے کیا بیان کیا سن کر، تو یہ بھی تفسیر مأثور ہے۔ اس میں
انہوں نے اس کا مطلب بیان کرنے والے مفہوم کو بیان کرنے میں امام بخاری کی تاریخ کبیر کا ذکر کیا، جامع ترمذی کا ذکر کیا، ابن جریر کا ذکر کیا، ابن منذر کا ذکر کیا، حاکم کا ذکر کیا، دیگر بہت سی کتابوں کا، کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں جو ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جس نے کسی کو دعوت دی کفر کی، شرک کی، اکٹھے ہوں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ حضرت امام رازی تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال واقفوہم انہم مسئولون قیل ان اعمالہم، کہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، کس حد تک دین کے خلاف انہوں نے شرنگیزیاں کی، قرآن کے خلاف، فی الدنیا و اقوالہم، جو انہوں نے بکواس کی ہے دین کے خلاف، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ پوچھا جائے گا جو خود قرآن دوسرے مقام کی کہتا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں گئے تھے بینات لے کر، تو تم نے کیوں نہ ان کی بات مانی؟ یعنی اس طرح کر کے یہ مختلف جو تفسیر معصور کا انداز ہے یہ پوچھا جائے گا۔ اور ساتھ جو قرآن نے خود کہا وہ یہ ہے کہ ما لکم لا تناصرون، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کرتے تھے، آج کیوں تم سر جھکائے ہوئے ہو اور یار یار کو دیکھ ہی نہیں رہا؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے۔ اصل میں تھا لا تتناصرون، باب تفاعل کا تا گر جاتا ہے تو لا تناصرون، ما لکم، تم سے سوال، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا، آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی بولی بولتے، آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی حمایت کر رہے، آج کیوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو؟ دنیا میں تو پکی یاریاں تھی تمہاری ابو جہل اور اس کے چیلوں کے ساتھ، اور آج تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی، کیا ہے تمہیں؟ یعنی یہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں رب کو کہ رب کو پتہ نہیں، یہ ہے پوچھنا ان کی ذلت کے لیے، تذلیل کے لیے، یعنی سوال کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ مختصر ہے ما لکم لا تناصرون، اور پیچھے کہ تم نے کیوں اللہ کی توحید کو نہ مانا، تم نے کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، تم نے کیوں ان کی ختم نبوت کا انکار کیا؟ واقفوہم انہم مسئولون، یعنی جہنم پھینکنے سے پہلے بھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف یہ پورا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور جب اس انداز میں صحابہ کا لفظ بولا جائے تو اس میں ہی اہل بیت بھی ہیں کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا، یعنی پورا دین روایت، جو سرکار کو جنہوں نے دیکھا اور روایت کیا، ایمان لائے، اس میں صحابہ و اہل بیت دونوں ہیں۔ تو یہ سب وہ سلسلہ ہے قرآن و سنت کا، یعنی اگر کوئی چاہے تو اس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، خود قرآن سے بھی اور قرآن کے باہر سے حدیث کے ذریعے سے بھی، کہ سوال ان سے اس طرح کا ہوگا۔ لیکن وہ جو دھرتی دھکیل خطیب صاحب ہیں، ٹی وی پر داد وصول کر رہے تھے، اب میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ مجھے اتنا غصہ ہے اس کمینے آدمی پر کہ اس نے اتنا کاروان اہل سنت کو لوٹا اور دھڑا دھڑ لوگوں کو رافضی بنایا۔ آپ خود دیکھ لیں گے، دیکھنا چاہو گے یا کچھ لوگ آپ کو دکھا دیں گے۔
اچھا وہ کہتا کیا ہے؟ لوگوں کا یعنی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہ یہ سوال اہل جنت والی لائن سے کروا رہا ہے، پیچھے آیات کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں اور وہ یہ سوال مومنوں سے کروانا چاہتا ہے، تو کتنا بڑا دجال ہے، قرآن سے کتنی بڑی خیانت ہے۔ اور کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارا کچھ جب پوچھ لیا جائے گا، تو کیا کافروں سے نماز روزہ پوچھ لیا جائے گا؟ یعنی یہ غلط بیان نہیں، چونکہ کتاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے قرآن و سنت کے بہر بہر خطاب کر کے اپنا جشن مناتے ہیں۔ دیکھو ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور میں نے اتنا خطاب کر دیا، یا پڑھی ہے تو کتنا غلط مطلب بیان کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دیا جائے۔ یا اللہ کیوں؟ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا یا نہیں۔ کیا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سبحان اللہ۔ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ان سے پوچھو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا تھا یا نہیں، جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی یا اس طرح کے جو لفظ بولے اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کمینے پہ فرض ہے کہ جب یہ بات سنیں تو یہ جو کچھ اس نے بکا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دے۔ یعنی یہاں تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی توحید والا مسئلہ اتنا ضروری نہیں کہ اس میں تو جیسے بھی ہیں جنت میں چلے جائیں گے، نماز روزے کا ہو گیا، محبت علی والا آخری فیصلہ ہے۔ اس میں ختم نبوت کا سوال بھی نہیں کہ منکرین ختم نبوت کو روک لیا جائے گا کہ وہ جائے گا جو ختم نبوت کو مانتا ہوگا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ جنت کے رستے پر اہل جنت کو روک لیا جائے گا، جو غلط تفسیر ساری وہ کر رہا ہے۔ بات تو تھی ساری اہل جہنم کی، اور یہ نماز روزے کا ذکر کر کے ساری مسلمانوں کی طرف لے آیا۔ تو ان سے یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو پھر تو جا سکتے ہو جنت میں، اگر نہیں تو پھر نہیں جا سکتے۔ یہ سارے سوال ہی ختم ہیں، اور صرف یہ معیار، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے، واقفوہم انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تم کتنا کرتے تھے۔ اگر پیار ثابت ہوا تو پھر جنت میں، اگر پیار ثابت نہ ہوا تو پھر دوزخ میں۔ اب یہ شریعت کس نے دی ہے؟ کیا قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے؟ ارے بات ہی ساری پیچھے کافروں کی آ رہی ہے۔ تو جو کمینہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اب اس سے مولا علی کا سوال کرنے کا کیا تک بنتا؟ وہ تو اتنی بڑی ذاتوں کو نہیں مانتا۔ اور اگر ما قبل سے بدل کے ہٹ کے کوئی تفسیر کرنی ہے تو پھر یعنی نماز روزے والوں کے لحاظ سے جو جس کی قرآن اجازت ہی نہیں دے رہا، جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہی نہیں دے رہے، لیکن ویسے بالعموم ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی اس آیت سے ہٹ کر کوئی سوال کرتا ہے کہ
اہل معاشر قیامت کے دن معاشر میں جو لوگوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم میں سے کون اللہ کو مانتا ہے، تو اس انداز میں اگر سوالات کا کوئی مرحلہ ڈھونڈا جائے تو پھر ترتیب یہ ہوگی کہ کون اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، کون حضرت آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں کو مانتا ہے، کون فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اور کون صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو مانتا ہے، کون عمر فاروق کو خلیفہ دوم مانتا ہے، کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم مانتا ہے۔ اب سوال آ جائے گا کون مولا علی کو خلیفہ چہارم مانتا ہے۔ یعنی اس طرح کسی جگہ اس آیت سے ہٹ کر مطلقاً ظاہر ہے کہ یہ سوالات ہو سکتے ہیں، ہوں گے، لیکن یہاں جہاں رب خود آگے کہہ رہے ما لکم لا تناصرون، یہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جس کافر نے دوسرے کافروں کو دعوت دی ہوگی یا اپنے معبود عابد کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ ہیں، ان کے لحاظ سے کہ ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو جھوٹا معبود ہے اس نے کیوں کسی کو کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، کیونکہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا، ان کی بات نہیں۔ باقی جو طاغوت ہیں وہ یا جو مخلوقات ہیں ان کے لحاظ سے، یا کوئی ایسے آپس میں لیڈر اپنے کارکن جنہوں نے بنائے ہوئے تھے پہلی امتوں کے اندر بھی، وہ پوچھا جائے گا ان سے۔ اب حب علی کا درجہ بڑا بلند ہے، فرائض میں سے ہے، مگر قرآن میں خیانت کی تو اجازت نہیں ہے۔ قرآن جو اللہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں یہ دھرتی دھکیل سنگھ قسم کے خطیب مجرم ہیں ٹیری جون سے بڑے، وہ قرآن جلانے کی بات کرتا ہے اور یہ قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس پہ آگے جو داد دینے والے ہیں ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا، پھر آگے یہ سن کے جو اپنی تقریروں میں لانے والے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اور پتہ ہے یہ بات چلی کہاں سے ہے؟ روافض کی ایک ایسی فیکٹری ہے، 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے گھڑیں اور آیات وہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، اصل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے مطلب بڑے دلیر ہیں آیات کے مطلب بیان کرنے میں۔ اصل یہ بات روافض نے کی، اور اس کمینے کو یہ غیرت نہ آئی کہ اس آیت پر کوئی اپنے علماء کا لکھا ہوا دیکھ لے، کسی بےہودہ ملعون ذاکر کو سنا، اس سے سن کے کان میں ڈال لیا اور پھر اس کو سنی غلاف میں لپیٹ کے اہل سنت میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے زہریلی خوراک جو حب علی کے نام پر دی جا رہی ہے۔ اس کمینے کے استاذ چپ ہیں لوہاری گیٹ کے اندر، اس کمینے کے پیر چپ ہیں، اور اس کو اہل سنت کا مفتی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور بات یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ تفسیر قمی سے۔ اب چند تفاسیر اہل سنت کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے جگر پگھلا کے بھی ڈھونڈنا ہے چوری کی تو کہاں سے کی، اور کون تھا جس نے چور کو مواد فراہم کیا، کون تھا جس نے نقب لگوانے میں ساتھ دیا۔ یہ ہے تفسیر قمی، قم جو ایران میں، قمی تفسیر قمی، ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، یہ روافظ کا 3 صدی ہجری کا امام ہے، روافظ کا۔ اس نے اس تفسیر کے اندر
یہ 570 صفحہ ہے. واقفوہم انہم مسئولون. کیا کہتا ہے؟ یعنی خانہ ساز تفسیر، کفر سے لبریز، منافقت سے بھرپور، جہنم کے حصول کا بہترین طریقہ. واقفوہم انہم مسئولون. مسئولون کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت، محبت، ولا، عشق، پیار، ان کے بارے میں کہا جائے گا روکو ان کو، روکو ان کو، روکو ان کو. ان سے بھی پوچھنا ہے کہ علی سے پیار کتنا کرتے ہو. اگر تم نماز روزے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، توحید میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، رسالت کے عقیدے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوا. فیصلہ ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کتنا کرتے. اب رافضی کا تو رفض یہی کہتا ہے، ان کا تو جب سے تشیع بنا ہے یہی دین ہے. وہ ایک آیت نہیں، ہر آیت جو فضیلت والی ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ہر آیت، ہزارہا مقامات پر وہ بار بار جہاں بھی اسلام دشمنوں کی بات ہوگی وہ کہیں گے نازلت فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ. معاذ اللہ ساتھ لفظ لعنت ملی ہر جگہ. اور جہاں بھی کوئی فضیلت والی بات ہوگی وہ کہیں گے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پہلے فرما دیا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ مارے جائیں گے. محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، ایسا محب بے لگام جو کہ میری وہ شان بیان کرے گا جو رب نے مجھے دی ہی نہیں. آج عوام میں معیار اہل بیت کو محب سمجھنے کا یہی ہے کہ اس طرح کے کفریات بکے تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بندہ محب اہل بیت ہے، نوکر زارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں وہ دین کی کتنی سوداگری کر رہا ہے، فکر امام احمد رضا کو کتنا بیچ رہا ہے. بلکہ یہ تو نیچے کی بات ہے، قرآن بیچ رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے. اب اس بندے کو داد ملے گی قم سے، ایرانی سفارت خانے سے، ایرانی فنڈ خوروں سے. کہیں گے عالم تو یہ ہے اہل سنت میں، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ رافضی ہے. چونکہ اگر رافضی تعارف ہو تو انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، اس سے بڑی چبلیں مارنے والے ان کے پاس کافی ہیں. سنی شو کر کے تو پھر اس کے ذریعے اہل سنت کو شکار کرنا. شکاری شکار کرتے وقت جن کو کرنا ہے ان میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں. جیسے اس طرح یہ ایک نہیں، بہت سے لوگ چنے گئے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مورے ہیں تو وہ ہمارے خلاف منہ کھولتے ہیں. اور وہ میں تمہید جو پہلے بیان کر چکا ہوں، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. میں کہتا ہوں تم اگر آسمان سے کہیں الٹے لٹک کے بھی مجھے گستاخ زارا کہو تو میرے مزاج پر 1% بھی اثر نہیں کہ میری نظر گنبد خضرا کے مکین کی طرف ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شریعت کی طرف ہے. کہ اگر اتنی بات پر محافظ گر جائے تو پھر تو ہر چور ہی کامیاب ہو جائے. کہ ایسا کہیں گے تو یہ تو جان چھوڑ جائے گا، اور کتنے چھوڑ گئے اور بڑھاپے میں جا گرے گٹروں کے اندر. لیکن میں دعا یقیناً استقامت کی کرتا ہوں اللہ کے فضل کی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور اللہ ایمان سلامت رکھے. مگر جس بات پر میں بول رہا ہوں مجھے 100 میں سے 1,00,00,000% یقین ہے
کہ میں برحق بول رہا ہوں اور میں قرآن و سنت کی ترجمانی میں بول رہا ہوں. اب یہ اس خطیب کی ایک آیت کے ساتھ زیادتی میں نے بیان کی اور اس بھیڑیے پہ فرض ہے اور قرض ہے رد کر کے مجھے دکھائے کہ اس نے رافضیت پی ہے، رافضیت چاٹی ہے، رافضیت کھائی ہے، اور یہ رفض ہے جو اس نے بیان کیا. اور بے غیرت پھر سنیوں میں داد لیتا پھر رہا ہے